أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا صدق الله العظيم۔ سورة مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 64۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ان آیات کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک محبت بن گئی تھی، ایک دوستانہ تعلقات ہو گئے تھے، تو ان سے فرمانے لگے کہ آپ بار بار آیا کریں، زیادہ آیا کریں۔ تو ان پر یہی آیت اترے کہ ہم جو آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور امر ہوتا ہے، اسی کے مطابق ہم آتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم نہیں اترتے الا بِأَمْرِ رَبِّكَ، مگر رب کے حکم سے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، اسی کے لیے وہ سب کچھ ہے جو ہمارے سامنے ہے، وَمَا خَلْفَنَا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، یعنی ہمارے سامنے جو زمین ہے یا زمانہ ہے، یا ہمارے پیچھے جو جتنی بھی زمینیں ہیں، زمانہ ہے، جو بھی کچھ ہے، سب کا مالک خالق رب ہے۔ وما بین ذالک، اور جو آگے ہے اور پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے، سب کا مالک خالق رب ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے زمینوں اور آسمانوں کا، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، فاعبدہ، بس آپ اس کی تابعداری کرو، اس کی عبادت کرو، وہی سب کا خالق مالک رازق ہے، لہذا وہی عبادت کے لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ دوسری جو چیزیں ہیں ان کا کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ آپ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور ان کی عبادت کریں۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور صرف یہ نہیں کہ آپ ایک مہینہ ایک سال عبادت کریں بس آپ اسی سے پھر جائیں، نہیں، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اسی عبادت پہ اپنے آپ کو قائم رکھیں، ہمیشہ رکھیں۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، یہاں پر ایک عجیب بات ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے۔ دیکھیں کہ جو الہہ باطلہ ہے، بت ہے، اصنام ہے، اسی کے کسی کا نام بھی اللہ کے ہم نام نہیں رہا، کہ کسی الہ باطل کے لیے اس نے اللہ کا نام رکھا ہو، اس کے دوسرے نام تھے عزا وغیرہ، لیکن اللہ، یہ عجیب اتفاق رہی، ایک تکوینی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات یہ بھی مناسب پسند نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی کے لیے اللہ کا نام بھی ہو، تو کسی بت کا نام، کسی الہ باطل کا نام اللہ تعالیٰ، اللہ کا نام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا حل تعلم لہ سمیہ، آیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہم نام کوئی چیز؟ تو کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں۔ میرے نے مکہ کا نام انہیں وہی دی بخل چپ۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتے ہیں انسان، اِذَا مَا مِتُّ، کہ میں جب مر جاؤں، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، پھر میں دوبارہ زندہ کر کے نکال دیا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، آیا یاد نہیں کرتا یہ انسان، انا خلقناہ، کہ ہم نے اس کو پیدا فرمایا، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیء، اور وہ کوئی چیز نہ تھا۔ فوربک، پس تیرے رب کی قسم، لنحشرنہم، کہ ہم ضرور بے ضرور ان کو جمع کر دیں گے، والشیاطین، اور شیطانوں کی بھی ان کے ساتھ جمع کر دیں گے، ثم لنحضرنہم حول جہنم، پھر ان سب کو جہنم کے ارد گرد جمع کر دیں گے، جسین، گھٹنے کے بل، دس پدے جہنم باندے اور ٹٹری پدے گھٹنوں باندے جہنم تبا اور ٹٹری ٹول، سمر شیاطین دی سرکش دی ٹول، ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ہم جدا کر لیں گے ہر ایک گروہ میں سے، شیعہ کہتے ہیں ایک گروہ کو، ایہم اشد علی الرحمن، کون زیادہ ہے رحمان کا سختی پر، عتین، اکڑاپن، نافرمانی میں کون زیادہ ہے۔ گھروں نے موقع واہ یہ بچے بڑا وہی دے ہاں، تو کون زیادہ ہے رحمان پر اکڑاپن میں، یعنی یہ اللہ کے زیادہ نافرمان ہے۔ ثم لنحن، پھر ہم، عالم، زیادہ جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے مقابلے میں، ہم اولا بہا، جو سب سے زیادہ پہلے یعنی حقدار ہے کہ وہ داخل ہو جائے، سلین داخل ہو جائے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس بچے کو تھوڑا ایک طرف کرتے۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر یہ کہ وہ ضرور وارد ہوگا، عبور کرے گا اس جہنم سے۔ یہاں پر وارد کا جو لفظ ہے، علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے
کہ جہنم کے اوپر سب کا عبور ہوگا، خواہ مومن ہو یا کافر ہو، سب کا ہی عبور ہوگا. ایک بات. پھر یہ ہے کہ جو کافر مسلمان جو اس سے عبور کرے گا، اس میں تو اس کے لیے یہ فائدہ ہے کہ وہ اس سے عبور کرے گا، پھر آگے جنت جائے گا تو اس کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات اور شکر کا اور بھی زیادہ موقع ہے، کیونکہ انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا، ان کی سختیوں کو دیکھ لیا، پھر جہنم سے عبور کرتے ہوئے جنت چلا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دسی مثال شی سنگ سڑے مرچ اخری نائن پس د مٹھائی خری یا خوک شي خوري نو د هغې ډېر زیات خوند وي، او چې مٹھائی همداسې خوري نو د هغې هم خوند وي، خو لیکن د مرچ نه پس چې کوم تریخ شي نه پس چې کوم مٹھائی خوړلی شي، خوک شي خوړل شي، نو د هغې ډېر زیات خوند وي. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہاں پر واردھا سے مراد یہ ہے کہ جہنم کے اوپر سے عبور کرے گا. دوسری مراد یہاں پر اس سے یہ دی گئی ہے، یا دوسرا مطلب کہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے سب، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. ہاں البتہ پھر یہ بات ہے کہ جو مسلمان ہے، مومن ہے، جنتی ہے، پھر یہ جہنم کی آگ اس کے لیے برد و سلام ہو جائے گا. جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نمرود جو تھی وہ کیا ہو گیا؟ بردن و سلامن. تو اس طرح برد تو یہ بھی ان کے لیے برد. تو اگر دخول معنی مراد لیجیے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر عبور کا معنی مراد لی جائے پھر بھی ٹھیک ہے. کان علی ربک کا یہ ہے تیرے رب کے حتم مقضیہ، ایک فیصلہ مقرر، لازم ایک مقرر فیصلہ ہو چکا ہے تیرے رب کی طرف سے کہ جہنم سے سب کو گزرنا ہوگا، یا سب نے داخل ہو کر پھر جنتی اس سے پھر نکلیں گے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے، بچا دیں گے ان لوگوں کو اتقوا جو ڈرتے رہے اللہ سے، ونذر الظالمین اور چھوڑ دیں گے ظالم لوگوں کو فیہا اس جہنم میں جسین گرے ہوئے. جسین مانا گرے ہوئے چپکی غرزدلی وي داسې الټا به پکې ورغورځي، سر به یې لاندې خپې به یې پاسه شي او په دې جهنم کې به ورغورځېږي. نو د جهنم دغه مراحل دا ډېر سخت دي. الله رب العزت موږ تاسو ټول د جهنم نه بچ کړي او د جنت ولم د جوړ کړي، او دې دپاره کوشش په دنیا کې بیا ضروري دی چې موږ په ځان کې هغه صفات راولو چې کوم د جنتیانو هغه صفات دي. نماز، روزه، حج، زکات، دا مسایل هو دې نه خبر شو چې دې کې ماضی کی کم مسائل کله نماز وکړو نو هغې مسایل موږ ته پته نه وي، مونځ فاسد شوی. اسی طرح اخلاقیات پہ، اسی طرح عبادات پہ، اسی طرح معاملات میں، ہر چیز کے اندر وہ صفات دیکھ لے جو جنت والی صفات ہو. اور وہ بڑی واضح ہے کہ شریعت کے مزاج کے مطابق زندگی گزارنی ہو، یہی جنت کی صفات ہے. اگر اس کے کچھ ہٹ کر ہو، خلاف زندگی ہو، تو یہ بالکل شریعت کے خلاف بھی ہے اور یہ جنت والی صفات نہیں ہے جہنم. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ زیادہ تر جو وہاں پر تعداد ہوگی وہ عورتوں کی ہوگی. فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ یکفرن العشیر، کیا یہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتے تھے؟ فرمایا گیا کہ ہاں یکفرن العشیر، کہ یہ اپنی خاوندوں کی ناشکری کیا کرتے تھے. تو بہرحال ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے جو جنت والی صفات ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.